السلام علیکم۔ راولپنڈی بورڈ میں کسی بھی قسم کے جو ڈاکومنٹس ہیں، آپ کے رزلٹ کارڈ ہو گیا یا سند ہو گئی یا سرٹیفکیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ نے کسی نام کی، فادر نیم کی یا ڈیٹ آف برتھ کی کسی کی طرح کی کوئی کریکشن کروانی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی ساری چیزیں یعنی کہ آپ کی سرٹیفکیٹس بن کے آپ پاس آ چکے ہیں، کئی سال ہو گئے، تو آپ نے کریکشن کس طرح کروانی ہے، آج ہم اس چیز کا پروسیجر دیکھیں گے۔ کیونکہ راولپنڈی بورڈ نے جو ہے وہ ای سروسز کا بھی اجرا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے گوگل پہ آ کے جو ہے وہ بائیس راولپنڈی لکھنا ہے اور یہاں پہ ای سروسز پہ کلک کر دینا، ٹھیک ہے۔ ای سروسز کی پورٹل جیسے ہی آپ اوپن کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ کو مختلف کیٹیگریز نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو آپ کا جو کریکشن آپ نے کروانی ہے وہ یہاں پہ موجود ہو، ٹھیک ہے، ہر چیز انہوں نے ای سروسز پہ جو ہے وہ نہیں ڈالی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کام آپ کو مینولی ہی ابھی تک کروانا پڑے گا، ابھی تک اس چیز کو انہوں نے جو ہے وہ ای سروسز پہ نہیں ڈالا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ ای سروسز کے علاوہ اس کو کیسے ہم کریں گے، اس کے لیے آپ نے بیک پہ آ جانا ہے، ٹھیک ہے، اور بائیس راولپنڈی کو اوپن کر لینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ بائیس راولپنڈی پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں وہ آن لائن چلان، اس کے بعد ڈاؤن لوڈس کی بھی وہ کہہ رہا ہے، ڈاؤن لوڈ فارمز کی وہ بات کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو آن لائن چلان ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے فیس سبمٹ کروانی ہے، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ آن لائن چلان کی جو ہے وہ فیس سبمٹ کرانی پڑے گی۔ ایک یہ چیز بھی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو فی بھی پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پہلے فارم دیکھ لیتے ہیں، پھر ہمیں آپ کو جو ہے وہ کیونکہ آن لائن چلان پہ اوپر میں نے الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو وہ میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم سب جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ فارم کی طرف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاؤن لوڈ فارم پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ دیکھیں این او سی، اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ ڈفرنٹ کیٹیگریز کے جو ہے وہ، کیونکہ یہ ساری چیزیں ای سروس پہ موجود ہیں، تو آپ وہاں سے اگر آپ نے کسی چیز پہ اپلائی کرنا ہے تو اس پہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو ہے وہ کام ہے وہ ہے جی فارم کریکشن چینج ان نیم، فادر نیم یا ڈیٹ آف برتھ، ٹھیک ہے۔ فارم کے اوپر آپ نے کسی قسم کی جو ہے وہ یعنی کہ کسی بھی قسم کی آپ کی نہیں سرٹیفکیٹس پہ جو ہے وہ آپ نے کریکشن کروانی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس فارم یہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فارم آ جائے گا۔ اب اس میں مختلف کیٹیگریز دیکھ لینے سے پہلے یعنی کہ اس کو کیسے فل آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لینے کے سے پہلے آپ یہاں پہ کچھ انسٹرکشنز کو دیکھ لیتے ہیں کہ مطلب جو اسٹوڈنٹ ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، مطلب اگر آپ نے ریگولر کی تھی میٹرک یا ایف ایس سی جو بھی ہے پنڈی بورڈ سے، تو اپنا فارم جو ہے وہ اپنے کنسرن انسٹیٹیوٹ یعنی کہ جس ادارے سے آپ نے کی تھی اس ادارے کے ہیڈ سے آپ نے جو ہے وہ اٹیسٹ کروا لینا اپنی پکچر، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پکچر لگانی پڑے گی فارم کے اوپر اٹیسٹڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پہ بہت ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پبلک اوتھ کمشنر سے جو ہے وہ ایفیڈیوٹ بنوا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے سرٹیفکیٹس کی فوٹو کاپی، ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ کی کاپی، اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا یونین کونسل کا فارم، اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے رزلٹ کارڈ کی کاپی یا پے فارم کی کاپی وہ بھی ساتھ لگانی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ مین جو چیز لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے نام میں کریکشن کروانی ہے تو 2 سال کی پرانی چیز ہے، یعنی کہ جو 2 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو، تو اس کے بعد 2 سال کے بعد اگر آپ کروا رہے ہیں تو اس کی 4,000 فیس ہے۔ 2 سال کے بعد یعنی کہ 2 سال سے لے کے 5 سال تک ہو گئے ہیں تو آپ نے اس کے بعد کروا رہے ہیں تو 5,000، اس کے علاوہ 6,000، اسی طرح جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا اس کی فی بھی بڑھتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ نیم میں کروانی ہے تو اس کی یہ فی ہے، فادر نیم میں کرانی ہے تو اس کی الگ فی ہے، اور اگر آپ نے ڈیٹ آف برتھ میں کریکشن کروانی ہے تو اس کی الگ فی ہے۔ اب یہ آپ کی جو ہے وہ فی آ گئی ہے۔ اب آپ نے جو ہے وہ یہ چیز دیکھنی ہے، فی تو آپ کو پتہ چل گئی یہاں سے دیکھ کے، اب آپ نے جو ہے وہ چلان کیسے جنریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلان یہاں پہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے آن لائن چلان، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس یہ چلان جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے، اس کے بعد گارڈین نیم لکھنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اماؤنٹ جو آپ کی ہے، مطلب جتنے بھی سال آپ کا پرانا ڈاکومنٹ ہو گیا وہ یہاں پہ انٹر کر لینی، یہاں پہ بے شک یہاں سے آپ کو کیٹیگری سلیکٹ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ادر مینو لیا تو یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر کے انٹر کر کے اماؤنٹ انٹر کر کے یہ انٹر کر کے ڈاؤن لوڈ چلان کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کے پاس چلان اوپن ہو جائے گا، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے فیس سبمٹ کروا لینی ہے۔
تو جو آپ چلان جنریٹ کریں گے وہ کچھ اس طرح کا ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ تقریباً یہ چلان نمبر آپ کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے فیس سبمٹ کروانی ہے تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چلان فیس سبمٹ کر لینے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ یہاں پہ جو آپ نے یہ فارم اوپن کیا تھا یہ والا، اس کے اوپر آ جانا ہے، اس کو آپ نے فل کرنا ہے مینولی، ٹھیک ہے۔ اس میں اپنا نام، فادر نیم، ٹھیک ہے، اس کے بعد رول نمبر، جو جس ڈاکومنٹ کی آپ نے کریکشن کروانی ہے اس کا رول نمبر، اس کے علاوہ اگر فرسٹ ایئر کا ہے، سپلی میں کیا ہے، انٹرمیڈیٹ میں کیا ہے، اس کے بعد جو آپ نے فی پے کیا ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کس بینک میں کیا ہے، ایچ بی ایل میں کیا ہے تو یہ وہاں پہ انٹر کرنا ہے، اس کے بعد چلان نمبر جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ انٹر کر لینا ہے، اس کے بعد جس ڈیٹ کو آپ نے فی سبمٹ کروائی ہے وہ انٹر کرنی ہے۔ اب یہ یہاں پہ اگر آپ نے اسپیلنگ کریکشن کرانی ہے کہاں سے کہاں تک وہ انٹر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے نام ٹھیک کروانا ہے وہ یہاں اس کو انٹر کر لیں، مطلب جو بھی آپ نے فادر نیم کو کروانا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک غلطی ہے تو وہ آپ نے سیٹ کروانا ہے، اگر ڈیٹ آف برتھ کروانی ہے تو آپ نے جو چیز آپ نے کروانی ہے اسی کو آپ یہاں پہ لکھ دیں گے، اسی کالم کو آپ نے فل کر لینا ہے۔ اس کے بعد ایڈریس اپنا فل کر لینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے ایڈریس کے اوپر ہی ڈاکومنٹس آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد موبائل نمبر جو آپریشنل ہے یعنی کہ جو چل رہا ہے آپ کے پاس، اس کے بعد آپ نے اپنے سگنیچر کر لینے، اور جو ہے وہ اپنے ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ کی جو ہے وہ سیل اور اس کے سگنیچر یہاں پہ کروا لینے ہیں۔ سیل کا مطلب یہ مہر یعنی اسٹیمپ وغیرہ لگوا لینی ہے۔ اس کے بعد یہ انسٹرکشن آپ نے پہلے سے پڑھ لی ہیں تو اسی طرح سے دوبارہ سے آپ پڑھ لیں۔ اب یہ ڈاکومنٹ سارے فل کر لینے کے بعد جو فی آپ نے چلان سبمٹ کروایا اس کا ایک چلان وہ بھی آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے، اور اپنے ضروری ڈاکومنٹس جو آپ نے جن پہ کریکشن کروانی ہے، جن پہ چینج کروانا ہے، وہ اس کی فوٹو کاپیز، اپنے بے فارم کی فوٹو کاپیز اور یہ ساری چیزیں لے کے اپنے پنڈی بورڈ کے آفس لے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ آپ کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو اسی دن کر کے دے دیں، یا آپ کو 3 4 دن 5 دن ہفتے کا ٹائم دے دیں کہ اتنے دنوں کے بعد آپ کو جو ہے وہ ڈاکومنٹس میں کریکشن ہو کے مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو کریکشن ہو کے مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمپلیٹ پروسیجر تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کو، اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ڈاکومنٹس کو بائی پوسٹ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، اور بعض اسٹوڈنٹس کو اگر جلدی چاہیے ہوتے ہیں تو پرابلم بھی آ سکتی ہے اس میں، پھر آپ کو بورڈ کو کال کرنی پڑتی ہے، اس طرح ایشوز بن جاتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ خود اگر یہ مینول کام کر رہے ہیں تو خود جا کے جو ہے وہ اپنا کام کروا لیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کمنٹ یا کوئری ہے تو وہ آپ کمنٹ میں آ کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں۔ تھینک یو۔